ختم کرو. کسی نے ایک سوال کیا کیا بلی پالنا سنت ہے؟ تو دیکھیے بلی پالنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری سنت. سنت کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے قولی سنت، اس کو بولتے ہیں حکمی سنت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرو، ایسا کیا کرو، یہ مت کرو، اس کو بولتے ہیں قول، یا جس کو بولتے ہیں حکمی سنت. ایک ہوتا ہے آپ کا فعلی سنت، مطلب وہ سنت جو آپ نے عمل کیا اور ہم لوگوں نے دیکھا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. اور سنت کی تیسری قسم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا، خود تو کبھی نہیں کیا لیکن کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ اس پہ خاموشی اختیار کر گئے، کچھ نہیں بولا. اس کو بولتے تقریری سنت. سنت کی 3 کیٹیگری، قولی یا جس کو کہتے ہیں حکمی سنت، جس میں آپ بولتے آرڈر دیتے ہیں کرنے کا یا رکنے کا، دونوں باتیں. ایسا کیا کرو، ران کو چھپاؤ، وہ عورت کا حصہ ہے، مطلب سطر کا حصہ، ران مانڈی تھائی، تو اس میں روکا گیا. کسی کو کہا جاتا ہے ایسا نماز پڑھو، ایسا روزہ رکھو، تو یہ ہوگا قولی یا حکمی. دوسرا سنت کی قسم فعلی. فعل مطلب جو آپ کو کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، مطلب اللہ کے رسول نے کہیں بولا نہیں ایسا کرو، لیکن صحابہ نے دیکھا اب رات میں اٹھ کے ایسا عمل کرتے تھے، رات میں اٹھا، آنکھوں کو ملا اور سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی وغیرہ، تو یہ ہو گیا فعلی. تیسرا ہوتا ہے تقریری سنت. تقریری مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے عمل کیا، آپ خاموش رہے یا آپ مسکرا دیے، مسکرائے نہ بھی اور خاموش رہے، تو وہ ہو گیا تقریری سنت. تو بلی پالنا تقریری سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں کیا اور نہ ہی حکم دیا. لیکن تقریری مطلب یہ کہ آپ نے کسی کو بلی پالتے ہوئے دیکھا اور کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی. اور وہ کیا کون تھے جن کو آپ نے دیکھا بلی پالتے ہوئے؟ ایک صحابی بڑے مشہور ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول نے بلی پالتے ہوئے دیکھا. بلکہ روایت میں آتا ہے بلیوں کے کتنے شوقین تھے. ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، بلی کے بچے کو خاص طور سے کہتے ہیں ہریرہ عربی زبان کے اندر. ہریرہ ابو ہریرہ ان کا نام نہیں تھا، ان کا اصل نام عبد الشمس تھا، بعد میں آپ نے بدل کے اسلام عبد الرحمن رکھا. لیکن بلیوں سے ان کی محبت دیکھی اور کتنی محبت کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں آپ آتے تو بغل کے آستین بلی رکھ کے لاتے، چھوٹا بچہ رکھ کے لاتے تاکہ وہ سوتے رہنا اندر، اس آستین کے اندر بلی کا بچہ لے کر آپ مجلس میں آتے تھے. تو اللہ کے رسول نے جب ان کا یہ عمل دیکھا بلیوں کے ساتھ تو کہا ابو ہریرہ، مطلب بلی کے باپ. مطلب ابو ہوتے بچے کے نام سے بولتے، ایسا کوئی انسان ہے اس کا بچہ رحمان ہے، معاف کر عبد الرحمان ہے، تو بچے کا باپ کو بولتے ابو عبد الرحمان. عبداللہ ہے تو ابو عبداللہ ہے نا، یہ ایسا ہوتا ہے. تو ابو ہریرہ ان کا نام نہیں تھا، عبد الرحمان ان کا نام تھا، اور ان کا اصل نام دور جاوید میں عبد الشمس تھا. ٹھیک ہے، اور ہم اسی نام سے پہچانتے ہیں. سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ابو ہریرہ. دیکھیے تو یہ ہوا تقریری سنت کہ آپ نے کسی کو بلی پالتے ہوئے دیکھا اور آپ نے کچھ نہیں کہا بلکہ ایک نام دے دیا ان کو ابو ہریرہ، اس محبت کو دیکھ کے جو بلیوں سے ان کو تھی. تو اس سے پتہ چلا یہ عملی سنت نہیں ہے اور یہ حکمی سنت نہیں ہے، یہ تقریری ہے. آپ کوئی سوال کرے کیا بلی پالنے کا ثواب ہے؟ تو نہیں، کیونکہ ویسی سنت نہیں ہے تو اس کا وہ ثواب نہیں جس میں اللہ کے رسول نے یہ کرو، یہ مت کرو، ایسا کرو، اس کا نہیں آتا. لیکن ایک جانور ہے، جب اس کو آپ پالیں ظاہر سے اللہ اجر دیں گے، اس کو آپ کھلاتے پلاتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ جو جانور کو آپ پالتے ہیں آپ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، پھر مالک پہ پوری ذمہ داری کی اس کو کھلائے پلائے اور جو اس کی ضرورتیں پورا کریں. اب عورت بلی تو پال لیتے ہیں، اس کو بچے ہوتے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، اس کے بچوں کو پالنا بھی آپ کی ذمہ داری. بلی تو پال لیتے شوق سے، بلی کی چوہے کو ختم کریں گی، بلی کی وجہ سے روڈنٹس گھر کے اندر سانپ بچھو گھس نہیں آئیں گے، فائدے تو پورے لیتے ہیں اس کے. بچے پیدا ہوئے اس کی گلا کے پھینک کے آتے، بچے پیدا ہوئے گلا کے پھینک کے آتے، مطلب بچوں کو مارنے کو آپ نے جائز سمجھ لیا، بلیوں کو آپ بلی کے بچے بھی تو آپ کی ہو رہے ہیں، اس کو کیسا چھوڑ سکتے ہو؟ آپ کو کرنا پڑے گا. تو اس کو بانٹو، آپ بلی کے بچوں کو دے دو لوگ، لیکن چھوڑ دینا تھیلے مان کے پھینک کے آیا تو پھر یہ غلط. جب آپ پیٹس کو پالتے ہیں نا تو ان کے حقوق ادا کرنا آپ کو بے حد ضروری، یاد رکھیے، ورنہ یہ سب گناہ کا باعث ہی بنتے ہیں. بلکہ بہت سخت وعیدیں بھی آئے، خاص طور سے بلی کو مارنے کے تعلق سے ایک بڑی سخت وعیدیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خاتون تھی، بلی کو اس نے کمرے میں قید کر دیا، نہ کھلایا پلایا نہ اس کو خود چھوڑا کہ وہ جائے اور اللہ نے جو مخلوقات دنیا میں رکھی اس سے فائدہ اٹھائے. وہ بلی مر گئی بھوک پیاس سے. اللہ کے رسول فرمایا اللہ نے اس شخص کو جہنم رسید کر دیا جس نے اس بلی کو مارا. ایک بلی کی موت کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی. ان کے پھر حق ہیں، اگر پالتے ہیں تو حق ادا کیجیے. یہ نہیں کہ آپ نے پالا، گھر میں چوہے ختم، بلی کو لے کر پھینک دیا. اب وہ جو گھر میں پلتی بلی نا، وہ باہر نہیں رہ سکتی، جیتی بہت مشکل ہوتا ہے اس کو، کسی گھر میں گھستی ہے، گاڑی وہاں کی مر جاتی، چونکہ اس کو عادت نہیں تھی باہر کی. پھر پالو، اسے ٹیک کیئر کرو پورا، وہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ بلی کا بیچنا اور خریدنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے کسی نے سوال کیا کہ بلی کا بیچنا اور خریدنا کیسا ہے. تو یاد رکھیے بلی اور کتے کا بیچنا اور خریدنا یاد رکھیے منع ہے اور یہ حرام ہے. بلی اور کتوں کا بیچنا اور خریدنا یہ منع ہے، یاد رکھیے، اور یہ
حرام ہے، اور اکثر اہل علم کے فتاوے اسی پر ہے، یاد رکھیے کہ بلی اور کتوں کا بیچنا اور خریدنا، چونکہ آج کل بہت کامن ہے، لوگ پیٹس کی شکل میں جانور پالتے ہیں، بلیاں بھی بڑی مہنگی مہنگی آتی ہے اور کتے بھی بڑے مہنگے مہنگے آتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں، تو خریدا بھی نہیں جا سکتا، بیچا بھی نہیں جا سکتا۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بیچ رہے نہیں نا، مطلب ہم اس کی انکم نہیں کھا رہے، لیکن ہم خرید رہے ہیں، مطلب خالی پرچیز کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ درست نہیں۔ جیسا سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے، تو کوئی کہے میں لے تو نہیں رہا ہوں سود، مطلب دے رہا ہوں صرف، جیسا کہ میں مجبور ہوں تو میں دے رہا ہوں، تو بہرحال ایک الگ چیز ہے، لیکن لینا اور دینا حدیث کے اندر واضح ہے کہ 4 لوگ سود کے گناہ میں برابر ہیں، جو لے اور جو دے، جو گواہ بنے، اور سود کا دینے والا، سود کا لینے والا، سود پہ گواہ بننے والا اور سود کا لکھنے والا، آپ نے کہا چاروں گناہ میں برابر، تو لینا اور دینے کو برابر قرار دیا، تو کتے اور بلیوں کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 روایتیں اس قسم کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتے اور بلیوں کے فروخت کے بارے میں جب سوال ہوا تو آپ نے اس سے منع فرمایا، آپ نے اس کی قیمت لینے سے، مطلب خرید و فروخت سے اس کی قیمت لینے سے آپ نے منع فرمایا، تو ڈانٹنا، منع فرمانا، اس سے علماء لکھتے ہیں اس کا خریدنا اور بیچنا دونوں ہی چیزیں حرام ہیں۔ اس مسئلے میں علماء کا صرف اختلاف ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ وہ کتے جو کتوں کو خاص طور سے ٹریننگ دی جاتی ہے، ٹرین کیا جاتا ہے ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے، جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا، وہ بکریاں اور بھیڑیں ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آدمی کو رات میں جمع کرنا ہے تو آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ کتوں کو پالتے ہیں۔ پھر وہ کتوں کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ایک تو ریوڑ کو جمع کرتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھیڑیوں سے اور دوسرے شکاری جانوروں سے بھی آپ کا وہ ریوڑ بچ جاتا ہے، اس لیے کہ پھر کتوں کی وجہ سے وہ جانور ان کے قریب نہیں آتے، تو ظاہر سی بات ہے کتوں کو شکار کے لیے پالنا، کتوں کو حفاظت کے لیے پالنا، کتوں کو ریوڑ یا اپنی بھیڑ بکری کو سنبھالنے کے لیے پالنا، یا کتوں کو آج کے دور میں سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے لیے پالنا، جیسے کہ ایئرپورٹس پر ہوتے ہیں، پرسنلی گھروں پر ہوتے ہیں، تو کیا یہ تو درست ہے، شکار کے لیے بھی درست ہے، یاد رکھیے کتوں کو استعمال کرنا۔ تو سوال یہ کہ پھر جب ہم شکار کے لیے استعمال کریں گے، سیکیورٹی کے لیے استعمال کریں گے، سیفٹی کے لیے استعمال کریں گے ریوڑ کو، تو کوئی نہ کوئی ان کو ٹرین کریں گا، پھر مطلب یہ کتے عام نہیں ہوتے، یا تو آپ نے پالا ہو یا تو آپ نے ٹرین ڈاگز لائے ہو۔ تو یہاں یاد رکھیے اس معاملے میں حنابلہ کے جو حنبلی علماء ہوتے ہیں، سعودی کے جو علماء ہوتے ہیں، ان کا تو بالکل فتویٰ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے بھی حرام ہے، لیکن یہاں احناف کا، حنفی علماء کے جو فتاوے وہ یہ ہے کہ شکار کے لیے اس کو اگر کوئی بناتا ہے، تیار کرتا ہے، ریڈی کرتا ہے، ایسے پروفیشن کو تو ویسے اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کا ایسا انڈیا میں اگر ہم کامن لے لیں تو کوئی نان مسلم اگر یہ سب کرتا ہے تو اگر خرید لیا جائے ایسا کتا تو پھر وہ لکھتے ہیں یہ جائز ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس حد تک صرف، اور کسی نہ کسی حد تک میں بھی اس کو صحیح مانتا ہوں، اس حد تک صرف، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کتوں کو پالنا شروع کر دیں، کتوں کو ٹریننگ دینے کا شروع کر دیں اور اس کا پیسہ کھائے، نہیں، لیکن آپ کو اگر خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے لیے، جانوروں کو سنبھالنے اور پالنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ، کیونکہ یہ آپ کی مجبوری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، کوئی آپ کا ٹرین ڈاگ تو فری دینے والا ہے نہیں آپ کو، تو لہٰذا اگر آپ وہاں خرید لیتے ہیں تو آپ یہاں چونکہ مجبور ہیں، یہاں تک انشاءاللہ حدیث یہ درست رہیں گا، اور اکثر حنفی علماء کا فتویٰ اسی پر ہے، اور میں بھی اس کو کچھ حد تک صحیح مانتا ہوں، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کتا ایسی جگہ جو ہے تحفے میں دینا چاہیے، مطلب کوئی انسان پالتا ہے وہ دے دے، لیکن کوشچن یہ آتا ہے کوئی بھی آدمی ٹرین ڈاگس کو تحفے میں نہیں دیتا، چونکہ ان کی ٹریننگ میں جو پیسہ صرف ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ ایئرپورٹس پہ ڈاگز ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کتے ہوتے ہیں، صرف وہ ایسی چیزوں کو سونگھ لیتے، اشیاءوں کو جو سمگل کی جاتی ہیں، جو انسانیت کے نقصان دیتی ہے، ڈرگز وغیرہ، اور سونگھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈاگ سنیفر ڈاگز بولتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کرائم وغیرہ کے اندر لوگوں کو پکڑنے کے لیے وہ جو کرمنل ہے اس کا کچھ ہاتھ، اس کا کچھ کپڑا، اس کا کوئی پسینے کا خطرہ گرا ہو تو اس سے وہ سونگتا ہے، اور سونگ کر کئی کلومیٹر تک وہ برابر بتاتا ہے کہاں تک وہ آدمی گیا ہوں گا، تو ظاہر سی بات ہے ایسے ڈاگز کو کوئی بھی فری ٹریننگ تو دینے والا نہیں، اور اگر ٹریننگ دے تو آپ کو تحفتاً تو کوئی نہیں دے گا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا تحفتاً دے تو صحیح ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے تحفتاً کوئی دیں گا تو وہ دیں گا جو اس سے زیادہ ہو، لیکن آپ کو آج ضرورت ہے کتے کی، آپ کہاں سے لیں گے؟ تو بہرحال یہ مجبوری والی شکل ہے، تو مجبوراً آپ اگر ایسے کوئی ٹرین ڈاگس کو لینا چاہتے ہیں جو آپ کی مجبوری ہے تو خریدنے کی حد تک اس کے فتاوے موجود ہیں، لیکن یہ میری بات سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب ٹریننگ دینا اور اس کا پیسہ کھانا میرے لیے حلال ہے تو لہٰذا میں اس کو ٹریننگ دینا شروع کر دوں، یہ پروفیشن کو اختیار کروں، تو میں کسی بھی مسلم سے کہوں گا اس پروفیشن کو اختیار آپ نہ کرے، یہی آپ کے لیے بیٹر ہے۔ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں 100% مسلم ہے تو وہاں کی پھر علماء اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس ملک میں تو آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو نان مسلم ہے، کتوں کو پالتے ہیں وغیرہ وغیرہ بیچتے ہیں، تو آپ مجبوری کی حد تک شکاری کتوں وغیرہ کو اگر خریدنا چاہے تو اس کا جواز بہرحال کچھ حد تک علماء نے دیا ہے، وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے کتے اور بلیوں کی قیمت لینا مطلب بیچنا وغیرہ یہ شرعاً درست نہیں ہے اور یہ حرام ہے، یاد رکھیں۔ تو اگر آپ کو کسی بلی کا پالنا حرام نہیں، یاد رکھیں، کتے کا بحالت ضرورت پالنا حرام نہیں، یاد رکھیں، لیکن خرید و فروخت کی اس کی
ممانعت ہے، تو لہٰذا اگر بلی آپ کو چاہیے تو کسی کے بلیاں بچے دیتی ہے تو اس سے آپ بچے لے سکتے ہیں، اور کتا اگر آپ کو چاہیے جو سیفٹی سیکورٹی اور آپ اس کو پالنا چاہتے ہیں تو آپ، لیکن وہ گھر کے باہر رہیں گا، اس کے سب شرائط ہے، یاد رکھیں ان شرائط کے ساتھ شکار کے لیے پال سکتے ہیں، ضرورت کے لیے بڑے کو سنبھالنے حفاظت کے لیے، یا اسی طرح آج کل کی سیکورٹی کے لیے آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ظاہر بات ہے گھر کے باہر رہیں گا، گھر کے اندر نہیں رہیں گا، وہ ساری حدود کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو کسی سے لے سکتے ہیں اور لے کر اس کو ٹرین کر سکتے ہیں، یا مجبور ہو تو پھر خرید بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بچوں اب ہم اپنے سیشن میں آگے بڑھیں گے، اور اب جو ہمارا سیشن ہوگا وہ ہوگا ایک ایکٹیویٹی ہم لیں گے، ہے نا۔ ایکٹیویٹی میں آج ہم نے کچھ دیکھی، یہاں جانور رکھے ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جانور سامنے رکھے ہیں اس میں سے ایک ایک جانور کو ہم لے سکتے ہیں، اور آپ کو یہ بتانا ہے کیا یہ جانور کا مینشن، ذکر یا نام ہو سکتا، کچھ نام سے اور کچھ کا صرف ذکر ہو، اشارہ ہو، تو کیا یہ اینیملز قرآن میں ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، چلیے کون پہلے بتائیں گے کون سے اینیمل کو سلیکٹ کریں گے؟ یہ کیا ہے؟ سانپ۔ یہ دیکھیں سانپ ہے، سانپ کا مینشن کہاں ہے قرآن میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ ہاں دیکھیے سانپ کا مینشن جو ہے کہاں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ کیا واقعہ تھا؟ کچھ پتا ہے آپ کو؟ کچھ بیک گراؤنڈ؟ پھر ہم نے 3-4 سانپ کو موسیٰ علیہ السلام کو گفتگو کرنے کے واسطے بھیجا تھا، تب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے حکم ہوا تھا کہ یہ لکڑی کو نیچے پھینکو، یہ سانپ بن جائیں گے، اور ایک وہ سانپ یہ سب سانپ کو کھا لی۔ بہرحال دیکھیے قرآن میں ایک واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے نبی تھے، اور اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو ظالم تھا، اور ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حق کی بات بتائی، دعوت دی، وہ نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دیا تھا۔ معجزہ کیا تھا؟ کہ ان کی لکڑی سانپ بن جاتی تھی۔ فرعون نے کچھ جادوگروں کو بلایا، ان کو بلایا اور بولا کہ اگر تمہاری لکڑی سانپ بنتی ہے تو ہمارے جادوگر بھی دیکھو کیا کرتے ہیں، اور وہ ایک پورا جس کو کہیں گے ایک جو دونوں کے بیچ میں ایک کمپٹیشن ہوا تھا، ایک جو ہے آمنے سامنے آ گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی سانپ بن کے باقی سانپوں کو نگل گئی تھی۔ تو یہ سٹوری یاد رکھیں، بہت اچھی قرآن کی۔ ٹھیک، نیکسٹ کون سا دیکھیں گے ہم؟ ویل مچھلی۔ تو دیکھیے ویل مچھلی، اس کا کہاں ذکر ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ ویل مچھلی نے نگل لی تھی۔ ہاں، حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کو ایک ویل مچھلی نہیں ہے، ایک بڑی مچھلی نے، بہرحال وہ جو بھی رہی ہوں گی، لیکن ایک مچھلی تھی، اس نے کیا کی تھی؟ نگل لی تھی، اور اس کے پیٹ میں وہ تھے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ اللہ مجھے معاف کر۔ ہاں، انہوں نے دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور مچھلی لا کے ان کو واپس ساحل پر چھوڑ دیا۔ تو یونس علیہ السلام کے واقعے میں بچوں مچھلی کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کون سی چیز دیکھیں گے؟ کون بتائیں گے؟ جی، یہ کیا چیز ہے؟ مینڈک۔ ہاں دیکھیے مینڈک ہے، مینڈک فراگ۔ ٹھیک ہے، اس کا کہاں ذکر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یاد رکھیے، جب انہوں نے فرعون کے لوگوں کو دعوت دی اور وہ لوگ نہیں مانے، تو اللہ نے عذاب کی شکل میں کیا بھیجا تھا ان پر؟ مینڈک جو ہے عذاب کی شکل میں بہرحال بھیج دیے تھے۔ نیکسٹ کون سا دیکھیں گے؟ کون بولیں گے؟ جی، یہ کیا ہے؟ یہ ایلیفینٹ ہے، جی ہاتھی۔ اس کا ذکر سورہ فیل میں ہو۔ ہاں دیکھیے اس کا ذکر کیا پورا سورہ ہی اسی کے نام سے، سورہ فیل مطلب ہاتھی، اور اس کا پورا ذکر ہے قرآن کے اندر۔ ہاتھی والے لوگ تھے، اس کے پیچھے بھی بچوں کی سٹوری ہے، آپ لوگ ضرور قرآن میں سورہ فیل پڑھیے، بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ یہ سٹوری اس وقت کی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے، یاد رکھیے اس سال کی سٹوری ہے۔ ٹھیک، نیکسٹ اور کون سا جانا؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے گردن پہ چھری چلائی۔ دیکھیے دمبے کا بھی ذکر ہے قرآن میں کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے ابراہیم علیہ السلام لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا کہ ہم نے اس کو بدل دیا، ٹھیک ہے، ایک ذبیحے کے ساتھ، اور علماء لکھتے ہیں کہ وہ ایک دمبا تھا، ٹھیک، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور کون سا جانور؟ کون بتائیں؟ کون سا جانور؟ دیکھیے کون سے باقی جانور؟ ہاں دیکھیے گھوڑا، یہ گھوڑا ہے، جی، اس کا ذکر سورہ عادیات میں۔ ہاں دیکھیے سورہ عادیات کیا پڑھیں گے تو اس میں گھوڑے جو چارج کرتے ہیں، جو ہے میدان کے اندر بھاگتے ہیں، اس کا بہرحال تذکرہ ہے اس کے اندر۔ ٹھیک، نیکسٹ اور کیا چیز دیکھیں گے؟ دیکھیے اس میں ایک ایسا اینیمل ہے جس کے نام سے پورا سورہ ہی ہے۔ کون سا اینیمل ہے؟ دیکھیے سورہ ہے، ذکر نہیں بلکہ اس کے نام سے سورہ ہے، مکڑی۔ مکڑی، ٹھیک ہے۔ تو مکڑی کے نام سے کیا معلوم ہے؟ پورا اسپائڈر کے نام سے قرآن میں پورا سورہ ہے۔ کیا نام ہے سورہ کا؟ سورہ عنکبوت، یاد رکھیے وہ مکڑی پر ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس میں ایک اور جانور ہے جس سے پورا ایک سورہ کا نام ہے، کون سا؟ سورہ بقرہ۔ ہاں سورہ بقرہ، ٹھیک۔ تو یہ پورا اس کے اوپر ہی جو ہے سورہ کا جو ہے نام ہے۔ اور کون سا ہے؟ اور باقی 2-3 جانور، کس کا ذکر ہے اس میں؟ کوئی ایک اور ایسے جانور جس میں باقی ابھی آپ نے جو نہیں اٹھایا، جس
کے لیے پورا واقعہ ہے. وہ پہلے جانور تھا ایک نبی کے ساتھ، پھر وہ جانور نبی کے ساتھ اللہ نے جانور کو موت دے دی، اس کے بعد وہ 100 سال سوتے رہے اور اس کے بعد پھر وہ زندہ ہوا. کون سا جانور تھا؟ گدھا. ہاں گدھا. ٹھیک ہے، گدھے کے تعلق سے قرآن میں کس کے ساتھ تھا؟ وہ کس نبی کے ساتھ تھا گدھا؟ جی عزیر علیہ السلام کے ساتھ جو گدھا تھا. اور کیا ہوا تھا؟ وہ لوگ 100 ایئرس کے لیے سو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 100 ایئرس بعد پھر سے اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی ان کو زندہ کیا. یاد رکھیے قرآن کے اندر اس کا بھی ذکر ہے. یاد رکھیے. بندر کا اور کون سا؟ جی بندر کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس ندی میں سے کوئی مچھلی نہیں پکڑے گا، تو کچھ لوگوں نے اس میں جال بچھا کر مچھلی پکڑی تو اللہ نے انہیں بندر بنا. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کی؟ مچھلی پکڑی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا؟ بندر بنا دیا. یاد رکھیے یہ عذاب تھا، سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیا. یاد رکھیے. چلیے ایک شعر باقی ہے. شعر کا ذکر ہے کیا قرآن میں؟ شعر کا نہیں. تو بچوں یہ تھی ہماری آج کی ایکٹیویٹی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اور فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداؤوا. أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم اس 10 روزہ دعوتی اور اصلاحی کانفرنس کے جو ہے 9ویں نشست جو ہے 9th سیشن میں جمع ہوئے. اور انشاءاللہ عزیز جس طرح سے آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ میں آپ کے سامنے جو ہے بیماری اور اسلام اس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ عنوان بہرحال اس کی کیا غرض ہے، کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی، یہ بات بالکل مشہور اور معروف ہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں سماج میں بیماریاں ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی انسان ایکسیپشنل اور مستثنا نہیں ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے وہ بیمار نہیں ہوتا، اسے بیماری نہیں ہوئی، وہ کبھی بیمار نہ ہوا، یا اگر نہ ہوا ہے تو مستقبل میں آنے والے فیوچر میں وہ جو ہے بیمار نہیں ہوگا. تو بیماریاں ایسی چیز ہے جو انسان سے ایسی لگی ہے کہ جیسی زندگی ہے ویسی بیماریاں ہیں. انسان پیدا ہوا تو بیماریاں، پیدا ہوا تو انفیکشنز، پیدا ہوا تو فلاں مسائل، پیدا ہوا تو فلاں. اور بیماریاں مطلب انسانی سماج، انسانی زندگی سے بالکل بہت گہرائی سے لگی ہوئی، اس سے مستثنا، اس سے ایکسیپشنل، اس سے بچ کر کسی کو چارہ انسان کو ہی نہیں کہ بیمار نہ ہو. پھر چاہے یہ بیماریاں کتنی متشدد، کتنی زیادہ سخت ہوں گی، کتنی کم ہوں گی، معمولی ہوں گی یا اور زیادہ تیز ہوں گی، ایک الگ بات ہے. لیکن جب بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں کوئی خاص رہنمائی نہیں کی ہماری، تو لہٰذا جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنے طریقے سے، من مانے ڈھنگ سے، من چاہے ڈھنگ سے، اپنی مرضی سے جو ہے لوگ علاج کرتے ہیں. اس معاملے میں حرام اور حلال کی کوئی تمیز رکھی ہی نہیں جاتی ہے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیسی بیماریوں میں کیسا علاج کیا جائے، کیا چیز استعمال ہو سکتی، کیا نہیں ہو سکتی، کون سا طریقہ درست ہے، کون سا غلط ہوگا، کیا چیز کھائی جائے، کیا نہ کھائی جائے. ہم سمجھتے ہیں شاید شریعت نے اس معاملے میں رہنمائی نہ کی، اور پھر شریعت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ تو دین ہے، اسلام ہے، ٹھیک ہے، نماز روزہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم بیمار ہیں تو لہٰذا اس میں شریعت کا کوئی حل چونکہ نہیں ہے، وہ الٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ ڈھونڈتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، قرآن حدیث کو چھوڑ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بتائے طریقے کو چھوڑ کر من مانی کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی تعویذ لٹکا لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس سے شاید شفا ہو جائے، اس لیے کہ فلاں کسی نے کہہ دیا کہ بیئر پینے سے جو ہے پتھری نکل جاتی، تو ان کو لگا کہ اب علاج چکی ہے، شریعت اس میں کوئی رہنمائی تو کرتی نہیں ہے، لہٰذا اب شراب پینا شروع کر دو. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ گانجا اور افیم پیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ فلاں مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، شریعت نے اس میں رہنمائی نہیں کی، لہٰذا ہم یہ کر لیں. اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ اس میں کرتے ہیں بنا حلال اور حرام کی تمیز رکھے، بنا جانے کہ یہ چیز جو استعمال کی جا رہی ہے شریعت نے اس کو سینکشن کیا نہیں کیا، حلال جانا نہیں جانا، اس کو حرام تو نہیں قرار دیا. اور اس معاملے میں جب کوئی کہتا ہے بھائی یہ حرام ہے حلال، تو کہتے دیکھو ہم بیمار ہیں، ہماری تکلیف ہم کو معلوم ہے، آپ ذرا خاموش بیٹھ جائے تو اچھا ہے، اس معاملے میں ہمیں کرنے دیجیے جو ہم کر رہے ہیں، اگر مجھے اس سے سکون ملتا ہے تو میں اسی کو اختیار کرتا ہوں.
جیسا بہت سے لوگوں کو مرگی کا مسئلہ ہوتا ہے تو دن بھر گانے سنتے رہتے ہیں, کار میں بیٹھے گانا لگا دیا, موبائل ہینڈ سیٹ میں گانا لگا دیا, گھر کے اندر گانا لگا دیا, اس لیے کہ ان کو لگتا ہے سکون اس کے بغیر حاصل نہیں ہوگا, جبکہ شریعت نے واضح طور سے بتایا کہ حرام چیزوں سے علاج نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں کہ شاید اب شریعت میں اس کی کوئی رہنمائی نہیں, لہٰذا منمانی کی جائے, اب جو چاہے کرو, جیسے چاہے علاج کرو, حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں, چاہے میوزک کا اس میں استعمال ہو, چاہے ناچنا گانا اس میں پڑے, چاہے شراب پینا پڑے یا کوئی اور کام کرنا پڑے, سب کرو, اس لیے کہ اس معاملے میں ہم جو ہے لاوارث جیسے یا بنا سرپرستی کے چھوڑ دیے گئے, اب بہرحال معاملہ ہم کر سکتے ہیں. اسی لیے اس عنوان کو ہم نے خاص طور سے انتخاب کیا کہ اسلام کیسے رہنمائی کرتا بیماری کے تعلق سے, بیماری اور اسلام کہ ان دونوں کا تعلق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری انسانیت کے لیے آئے تھے اور آپ نے تمام ان شعبوں کے اوپر جو ہے رہنمائی کی, مسلمانوں کی اور انسانوں کی, جو شعبے انسانوں کو جو ہے جو باتیں ان کی جو ہے درپیش آتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو شریعت اتنی باریک باریک باتوں کو بیان کرے, وہ اتنا بڑا ایک شعبہ انسانی زندگی کا بیماری اس کو چھوڑ دے اور ہماری رہنمائی نہ کرے, بلکہ شریعت نے رہنمائی کی, بہت زبردست رہنمائی کی, بہت گہرائی سے رہنمائی کی, بہت اچھے ڈھنگ سے رہنمائی کی. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ اس چیز کو ہم جاننے کی نہ کبھی کوشش کرتے ہیں, نہ اس پر ہم نے کبھی عمل کیا, اور ہماری ان کوتاہیوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت نے اس معاملے ہماری رہنمائی نہیں کی. یاد رکھیے اس کو جاننے کی ضرورت ہے. جب آپ شریعت کو پڑھیں گے, یہ شریعت ایسے ایسے شعبوں میں ایسی ایسی جگہوں پر رہنمائی کرتی ہے جہاں ہم توقع بھی نہیں کرتے کہ یہاں شاید رہنمائی ہوئی. مثال کے طور پر ایک انسان اپنی ازدواجی زندگی, میاں بیوی کے رشتے کیسے قائم رکھے, شریعت نے یہاں بھی رہنمائی کی. کچھ لوگ سمجھیں گے یہ تو بےحائی ہے, یہ بےحائی نہیں, یاد رکھیے یہ طریقہ زندگی ہے. اگر وہاں رہنمائی نہ کرتا تو پھر انسان تو منمانے ڈھنگ سے اختیار کرتا اور انسان نہیں جانور بن جاتا. تو اس جگہ بھی شریعت نے رہنمائی کی جس جگہ کے اندر جو ہے عموماً لوگ جو ہے شرمائیں گے کہنے کے لیے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ سب سے باحیا شخصیت تھی وہ باتیں بھی بتائی حیا کے باوجود, تاکہ آنے والی نسلوں کو اس مسئلے میں بھی رہنمائی ہو. تو وہ دین اور شریعت اور وہ نبی کیسے لوگوں کو اس معاملے میں رہنمائی نہ کرے کہ بیماری کا کیا معاملہ ہے, بیماری میں اسلام کیا معاملہ دیتا ہے, بیمار کے ساتھ کیا سلوک ہو, کن چیزوں سے علاج کیا جائے, کون سی چیزیں حلال ہے, کون سی چیزیں حرام ہے, کن چیزوں کی تاکید کی گئی, صحت کی حفاظت کس طرح کی جائے, صحت کی اہمیت کیا ہے, بیمار ہو جائے تو کیا 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 جائے, بیماری بڑھ جائے تو کیا کیا ہے, بیمار پرسی کے لیے کیا کیا جائے, اگر مرض الموت اتنا اس کا مرض بڑھ گیا کہ موت کی قریب ہے تو موت کے قریب کیا کیا جائے, اگر مرنے لگے تو مرتے وقت کیا کیا جائے, اور اگر مر جائے تو مرنے کے بعد کیا کیا جائے. یہ تمام رہنمائی شریعت نے کی ہے. مکمل طور سے ہمارے بیماری سے لے کر علاج سے لے کر شفا یا غیر شفا کی حالت لے کر اور پھر موت اور پھر بالکل موت کے بعد کے تمام معاملات بتائے. میں انشاءاللہ عزیز آپ کو بیماری کے تعلق سے حلال و حرام چند باتیں, وہ چیزیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا, اور وہ چند رہنمائی کی بیمار سے کیسے بیمار پرسی کرے, بیماری کا مومن کو کیا فائدہ ہوتا ہے, یہ تمام باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 82 تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ ہم نے جو قرآن کو نازل کیا اس کے اندر جو ہے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور ظالموں کو اس کے میں خسارے کے علاوہ, ظالموں کو اس سے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. مطلب یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا اس میں شفا ہے, یاد رکھیے. اور شفا جسمانی, شفا نفسیاتی یا روحانی جس کو ہم کہتے ہیں, دونوں ہی شفا قرآن میں ہے. ایک آدمی جس پہ کوئی جن حاوی ہو یا مریض ہو کسی بیماری کا, ذہنی اعتبار سے آپ قرآن پڑھیے, آپ دیکھیں گے اس کو سکون و اطمینان ملتا ہے. تو یہ روحانی شفا بھی ہے. اسی طرح جسمانی شفا بھی ہے. بہت ساری بیماریوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھنے کی تاکید کی. قرآن کے فضائل میں یہ تمام باتیں بہرحال آ سکتی ہے. آپ فضائل قرآن کے عنوان پر یہ باتیں جو ہے پڑھ سکتے ہیں, تحقیق کر سکتے ہیں. بہرحال آئیے, تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جس کے اندر مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے, اور ظالموں کو اس کے اندر خسارہ ہے. ظالموں کے لیے تو قرآن نقصان ہے, اس لیے کہ اللہ کی کتاب مان کر اس کو نہیں پڑھتے, ان کے لیے ہدایت نہیں ہے اس کے اندر, لہٰذا وہ خسارہ اٹھاتے ہیں. ورنہ مومنین کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے اس قرآن کے اندر, اور اسی مقصد کے تحت اللہ نے اس کو نازل کیا. وَنُنَزِّلُ, ہم نے اس کو نازل کیا یہی مقصد کے تحت کہ مومنوں کو شفا اور رحمت اس سے حاصل ہو, اور ظالموں کو اس سے نقصان کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا, یاد رکھیے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بیماری نہیں جس کو نازل کیا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لم ينزل, کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا, لیکن
اس کی شفا، اس کی دوا بھی نازل کر دی، اس کا علاج بھی نازل کر دیا، شفاء فتداؤ، تو لہذا تم دوا کرو، علاج کراؤ۔ تو یہاں اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دی کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہو۔ تو پتا چلا بیماریاں آسمان سے آتی ہے، اللہ بیماریاں دیتا ہے لوگوں کو، لیکن اس کا علاج بھی اتارتا ہے ان بیماریوں کے ساتھ۔ فتداؤ، تو لہذا تم دوا کرو، علاج کرایا کرو۔ تو پتا چلا علاج کرانا چاہیے، بیماریاں اللہ کی طرف سے، بیماری اللہ بہرحال مختلف، کبھی سزا کے طور پر، کبھی آزمائش کے طور پر لوگوں کو دیتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں حکم یہ آیا، اس کی دوا اللہ نے اتاری ہے، لہذا تم اس کے لیے دوا کرو، اس کے لیے علاج کرو۔ تو اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بھی تاکید ہے جو سمجھتے ہیں کہ علاج کرانا درست نہیں، بس بیماری ہے تو بس توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، بیماری کو سہتے رہو، بلکہ آپ علاج کرا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوا کرو، علاج کرواؤ بیماری کا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بیماری جو ہوتی ہے یہ صحت کا الٹ ہوتی ہے۔ انسانی جسم کی جو کیفیات ہوتی ہیں جس پہ انسان جیتا ہے جو سماج میں، وہ دو ہی کیفیات ہوتی ہے، ایک صحت مندی کی اور ایک بیماری والی کیفیت۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ صحت مند ایک انسان مکمل ہو یا بیمار ہو، اور بیمار چاہے کچھ فیصد ہو یا کچھ زیادہ ہو یا کچھ زیادہ ہو۔ مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر انسانی جلد پہ کچھ ہو جائے، بیماری ہے، لیکن انسان اس سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا، ایک زندگی گزار سکتا ہے۔ کبھی جسم کی کسی ایک اعضاء میں بیماری ہوتی ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی پورے جسم میں اس کو بیماری ہوتی ہے، یا کبھی جو ہوتا ہے کہ اس کا جسم اور جو ہے تمام اعضاء کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، مختلف بہرحال چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول نے علاج کرانے کا حکم دیا، ٹھیک، تو ہمیں جو ہے علاج کرانے کا حکم دیا، اور بیماریاں جو ہے یہ صحت کا یاد رکھیے الٹ، بیماریاں صحت کا الٹ ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان یا تو صحت مند ہوگا یا تو بیمار ہوگا، اس سے ہٹ کر کوئی تیسری اس کی حالت نہیں ہوتی، یا صحت مند اور بیماری کے بیچ میں تھوڑا زیادہ بیمار، یا کچھ صحت اور کچھ بیماری، یہ بہرحال ہو سکتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بہرحال یہ ضرورت ہے کہ انسانی سماج میں ہماری جو زندگیاں ہوتی ہیں اس کی دو ہی حالت ہے، یا تو صحت مند یا تو انسان بیمار ہوتا ہے۔ اسی طرح صحت جو ہے یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت کی، یاد رکھیے صحت ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ اس کے تعلق سے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو صحت کو ہم غنیمت جانیں، اس عظیم نعمت کا ہم جو ہے زبردست فائدہ اٹھائیں۔ آئیے صحت کتنی عظیم نعمت اور دولت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، قوی مومن بہتر ہے اس اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو کمزور مومن ہے۔ قوی مومن جو جسمانی اعتبار سے طاقتور مومن ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو کمزور مومن ہے۔ حالانکہ خیر دونوں میں ہے، خیر دونوں مومن میں، اس لیے دونوں ایمان والے، لیکن جو طاقتور ایمان والا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ سوال یہ ہے طاقتور ایمان والا اللہ کے نزدیک کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے اللہ کے نزدیک ایک طاقتور، اس لیے کہ جب اس میں طاقت ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے تو وہ ڈٹ کر نوافل ادا کرتا ہے، ڈٹ کر کماتا ہے تو ڈٹ کر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے گھر کا حج کر سکتا ہے، اس لیے کہ صحت ہو تو پھر حج کرے گا، بیمار آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اللہ کے گھر کے طواف اور عمرے کر سکتا ہے، اور بہت سارے فائدے یاد رکھیے ایسا شخص جو ہے اٹھا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے فرمایا ایک قوی مومن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت کمزور مومن کے۔ حالانکہ خیر دونوں میں ہے، اچھائی دونوں میں ہے، برے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن طاقتور مومن، صحت مند مومن کو فوقیت حاصل ہے کمزور مومن پہ، یاد رکھیے۔ اسی طرح صحت کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، اس حدیث کو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی صحت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا بہت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا مومن فائدہ نہیں اٹھاتے۔ مطلب پتہ ہی چلا کہ اس کا فائدہ اٹھاؤ، اگر الگ انداز میں بولا ہے تو مانا ہی فائدہ اٹھاؤ۔ تو اللہ کی بالخصوص دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا ہم لوگ جو ہے فائدہ کم اٹھاتے، نہیں اٹھاتے، اور فرمایا پہلا صحت۔ دو چیزیں نعمتیں اللہ کی ایسی ہے جس کا لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اور خطاب ہم مسلمانوں سے، پہلا صحت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ دوسری ایک روایت میں جامع ترمذی کی آپ نے فرمایا صحت کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے، تو صحت کا فائدہ نہیں اٹھاتے آپ فرما رہے۔ دوسرا جو نعمت اللہ کی جس کو ہم ضائع کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دوسرا والفراغ، اور خالی وقت۔ یہ دو نعمت اللہ کی عظیم نعمت ہیں، ایک صحت اور خالی وقت، اور رسول اللہ فرماتے ہیں ان دو کا مومن فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور واقعی میں بات کتنی سچ ہے کہ جب اللہ ہمیں صحت دیتا ہے تو ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں، جب بیماری آتی تو ذکر و اذکار، صدقات، نوافل سب کا ہمیں جوش جاگ جاتا ہے۔ جب صحت تھی کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟
جب ذکر و اذکار کرتے، جب نمازیں پڑھتے، قیام کرتے، اہتمام کرتے، اس لیے کہ جب اللہ نے طاقت دی تھی. یا پھر جوانی تو چھوڑ دیتے ہیں، جوانی جب گزر جاتی ہے اور بڑھاپے میں پھر تمام اعمال کرنے کی کوشش کرتے جو جوانی کی عبادتیں تھیں. یقیناً شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ بڑھاپے کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، لیکن جوانی کی عبادتیں زیادہ مطلوب ہے بڑھاپے کے مقابلے میں، اس لیے کہ یہاں انسان ینگ ہوتا ہے، اس میں جوش ہوتا ہے اور بہت سارے ایسے کام کر سکتا ہے جو عمر نہیں کر سکتا ہے بڑھاپے کی عمر میں. تو کہا دو ایسی نعمتیں ہیں جس کا انسان فائدہ نہیں اٹھاتے، لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، مسلمان نہیں اٹھا رہے ہیں. ایک صحت اور دوسرا الفراغ اور خالی وقت. کتنی صحیح بات کہی. آج کتنا خالی وقت ہمارے نوجوانوں کے پاس ہے، لیکن کیا اس کا استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں مصروف ہوں، لیکن مصروفیت کیا ہے؟ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کہیں جا کے اور اس کے بعد خالی وقت بیٹھے ہیں، کبھی کھا رہے ہیں، کبھی کھیل رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی چائے کی دکان پہ، کبھی ہوکو پارلر کے اندر ہے، تو کبھی جم میں پڑے ہوئے، تو کبھی سوئمنگ پول پہ خالی وقت گنوا رہے ہیں، تو کبھی گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. گویا اگر ایک انسان پورا 1 مہینہ اپنا شیڈیول نکالے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائے، تو دیکھیں اس کے اندر سے میں سمجھتا ہوں بمشکل ہر روز 2 سے 3 گھنٹے ایسے جو واقعی میں جینوین یقینی طور سے وہ جو کچھ کام کرتا ہے، باقی سب رکامہ ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے اور فالتو کاموں کو وہ کام سمجھتا ہے. تو کتنی صحیح بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. 2 نعمتیں ہم ضائع کرتے ہیں، ایک صحت، دوسرا خالی وقت. تو صحت کا استعمال کر لیجئے، اس سے پہلے بیماری آئے. خالی وقت کا استعمال کر لیجئے، اس سے پہلے کہ اللہ ایسی مصروفیت دے پھر آدمی خالی ترستا رہے، کاش کہ یہ ٹائم ہوتا تو یہ کرتا، کاش یہ وقت ہوتا تو یہ کام کرتا. 2 نعمتوں کا رسول اللہ فرماتے ہیں. تو پتہ چلا صحت بڑی عظیم نعمت ہے، تبھی کہا جا رہا ہے کہ ان 2 نعمتوں کا لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہرحال جو پہلی حدیث میں نے اس سے پہلے بیان کی وہ صحیح بخاری کی روایت تھی. جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں سے جن کا سوال روز محشر سب سے پہلے ہونے والا ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے جس کا سوال قیامت کے روز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں جن کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، اور سب سے پہلے جس کا سوال کیا جائے گا، آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے صحت مند جسم نہ دیا تھا. جو اللہ رب العزت بندوں سے سوال کریں گا اس میں سب سے پہلا سوال کیا ہونے والا، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہوگا، کیا میں نے صحت مند جسم نہیں دیا تھا؟ بتا اب کیا کیا اس کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ صحت دی تھی تو میں نے تو منشیات میں، نشوں میں، تمباکو خوری کے اندر، سگریٹ نوشی کے اندر جسم کو برباد کیا، کھیل کود کے اندر وہ کام نہیں کر پایا. یہ جواب دیں گے. سوال ہونے والا ہے. صحت دیا تھا، جسم دیا تھا، اچھا کیا استعمال کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے نوافل کا اہتمام کیا، مال و دولت دیا تھا اس کے ساتھ صحت دی تھی، کتنے حج اور عمرے کیے تو نے، کیسی اپنی صحت کو لگایا، میری راہ میں کوئی کوشش کی، مومنوں کی کبھی مدد کی، مصیبت زداؤں کے لیے آگے بڑھا، جو جسمانی قوت تھی اس کا استعمال کیا، اس کے ساتھ مالی اثر. سوال ہونے والا جسم دیا تھا، کیا جواب دیں گے ہم؟ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پوچھیں گا میں نے جسم دیا تھا، کس چیز میں اس کو برباد کیا تو نے، اس جسم کو کہاں لگایا، وہ جسم تو نے کہاں اس کو بوسیدہ کر کے آیا. کیا جواب دیں گے ہم؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یا ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کام کر کے تھک گئے، اور نوجوان سستی اور کاہلی کے اندر اتنے ہی زیادہ آگے بڑھے ہوئے کہ انسان گھر کا بوڑھا کام کر کے تھکا ہوا ہے، اور نوجوان جو ہے بالکل آرام کر رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں، نہ گھر کی، نہ کمانے کی، نہ آگے چیزوں کی. اللہ رب العزت کو یاد رکھیے، اگر اللہ نے کتنا بھی دیا، یہ جسم جو اچھا دیا ہے صحت مند، قیامت کے روز سوال ہونے والا ہے کیا پہلا سوال یہ ہونے والا ہے، اچھا جسم دیا تھا، یہ سوال ہوگا. اب اس کا مطلب یہ ہوا یہ سوال ہے تو جواب دینا پڑے گا، کیا کیا اس کا، کہاں لگایا وہ جسم، کیسے استعمال کیا، کیسے اس کو کمزور اور بوڑھا کیا. تو ہمیں یہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اللہ میں نے جو تیری عبادتوں میں، ریاضت میں اور دیگر علوم دین میں، تیرے کام میں، حلال روزی کمانے میں، اپنے بیوی بچوں کی پرورش میں اس کو لگایا، جواب دینا ہوگا. اور ورنہ اگر کھیل کود میں، فالتو کاموں میں، سگریٹ بیڑی تمباکو میں، چوراہوں پر بیٹھ کے کھانے اور پینے میں، دیکھیے لوگ چوراہے پہ بیٹھے اور کھا رہے پی رہے، 2-2 4-4 گھنٹے روز برباد کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن سے تلاوت قرآن کا سوال ہو تو کہتے وقت نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن سے دینی علم کا معاملہ کرے تو کہتے وقت نہیں ہے. لیکن شام میں ہر روز کام سے آنے کے بعد یا تجارت ختم ہونے کے بعد 11-12 بجے تک، 1 بجے تک دوستوں میں بیٹھ کر جو وقت برباد کرتے ہیں، کیا روز قیامت اللہ پوچھیں گا نہیں جسم دیا تھا کیا؟ اللہ میں تو نکڑوں پہ بیٹھتا تھا، میلے ٹھیلوں پر جاتا تھا اور چوراہوں پر بیٹھتا تھا اور دوستوں سے بات چیت کرتا تھا. یہ جواب دیں گے اپنے رب کو. کھیل کود میں نے ضائع کیا. کھیل کود کی عمر ہوتی ہے، کھیلنا چاہیے. کچھ لوگ تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ عمر پوری گزر گئی، ان کو بچے ہو جاتے پھر بھی کھیلتے رہتے ہیں، اس کا شوق ہے، اس کا شوق ہے. اور جب دینی کام کی بات کی جائے تو بھائی چھٹی نہیں ہوتی، کیسے کرے؟ کیوں؟ جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن کیا کرو؟ اس دن تو کھیلنا ضروری اور فرض ہے نا مجھ پر، تو وہ دن تو چھوڑ دیجیے آپ. سوال یہ اللہ رب العزت کو ہم کو جواب دینا ہے، اچھا جسم دیا تھا، کہاں لگا کر آیا، اس جسم کا، اس صحت کا کیا استعمال کیا. ٹھیک ہے. تو صحت جو ہے ایک عظیم نعمت ہے.
اب جب یہ نعمت ہے تو ہر نعمت کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، یاد رکھیں. اسی طرح صحت کی بھی حفاظت کرنا پڑے گی، اور مومن کے لیے صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے. میرے اور آپ کے لیے اپنی صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے. گویا ہر وہ چیز جو صحت کے خلاف جاتی ہے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ بات کتنی درست ہے کہ ایک انسان اگر آپ میرے گھر آئے اور میرے گھر آ کر تشریف رکھے اور میں آپ کو جو ہے رکابی کے اندر بسکٹس لا کر دوں اور کہوں کہ یہ بسکٹ کھانے سے ہو سکتا ہے آپ مر جائے، یا یہ چائے میری پی لیجیے، ہو سکتا ہے یہ چائے پی کر آپ کو کینسر ہو جائے، اور آپ کو لا کر کھانا کھلاؤں، اچھا کھانا، بریانی، نان خلی، اور کہوں یہ کھانا کھانے کے بعد ہو سکتا ہے آپ جو ہے کچھ دن کے بعد جو ہے گلے کے کینسر سے، یا جو ہے منہ کے کینسر سے، یا دانتوں کے کینسر سے، یا جسم کے سڑنے سے آپ مر سکتے ہیں، یہ نوش فرمائی، تو کیا وہ چیز آپ کھائیں گے؟ اس لیے کہ آپ کہیں گے صحت کی حفاظت فرض ہے. لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ صحت کی حفاظت فرض ہے، ایسے کتنے لوگ ہیں کہ وہ پڑیاں اور تمباکو اور سگریٹ پیتے ہیں جس پہ کھلا لکھا ہوا ہوتا ہے سگریٹ اسموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ، اٹ میں کاز کینسر، اور پوری تفصیلات آج کل کمپلسری وارننگ جو آتی ہے. بلکہ ایسی وارننگ جو اگر کوئی تمباکو کمپنی نہ لکھے تو اس پر فائن ہوتا ہے، معلوم آپ کو، اس پر فائن ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ ثابت ہے. ایک دنیا کی مشہور اور معروف کمپنی مالبورو نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ وہ اپنی سگریٹ کی ڈبی پر لکھتا نہیں تھا اشتہار، اور اس نے کئی زمانے تک فروخت کی. ایک خاتون کو اس سے کینسر ہوا، وہ پیتی تھی اس لیے کہ اس پہ لکھا نہیں تھا، اس کو لگا یہ سیف ہے کینسر سے، اس نے اس کو پیا، اس کو کچھ سالوں کے اندر کینسر ہوا. اس نے اس پہ جو ہے اس کمپنی پہ جو ایک کیس جو ہے ڈال دیا، کہا کہ یہ کمپنی لکھا کیوں نہیں جب اس میں اتنی خطرناک چیزیں تھیں جس سے میں بیمار ہو سکتی ہوں. کمپنی کو بہرحال اس سے کمپلائن کرنا پڑا، وہ کیس جیتی اور اس کو $32 بلین اس نے جو ہے اس کمپنی کو پے کرنا پڑے، اسے ایک اکیلی خاتون کو $32 بلین کا کیس ٹھوکا تھا اس نے، اور اس کو ملا پورا پیسہ. اس لیے کہ انہوں نے کیوں نہیں چھاپا اپنے اس پر، جبکہ معلوم تھا اس کو 3 سال میں کینسر ہو سگریٹ پینے، اس کو لگا اس سے کینسر نہیں ہوتا، اچھی برانڈ کی کمپنی ہے سگریٹ. یہاں لکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ صحت کے خلاف ہے، کینسر ہو سکتا ہے، مر سکتے ہو، ٹیوبروکلوسس، ٹی بی ہو سکتا ہے، تمہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے دھڑلے سے ہم پیے جا رہے ہیں. صحت ایک نعمت ہے، اس کی حفاظت مجھ پر آپ پر فرض ہے. وہ بسکٹ میرے گھر کے آپ نہیں کھائیں گے جس کو میں کھلاتے وقت کہوں اس سے کینسر ہو سکتا ہے، اس سے بیمار ہو سکتا ہے، اس سے ٹی بی ہو سکتا ہے. پھر کیسے ہم وہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی نفس پہ حاوی ہونے دے جو اتنی نقصان دہ. اور صحت کی حفاظت فرض ہے، تو یاد رکھیے اپنی صحت کی حفاظت اور دوسروں کی حفاظت ہم کو کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنی صحت کی حفاظت کر دوسروں کو نقصان پہنچائیں. یہ بات ان کے لیے بھی ہے جو لوگ اللہ کی جو نعمت صحت ہے اللہ دیتا ہے تو اس کو خراب کاموں میں استعمال کرتے ہیں اور بوسیدہ کرتے ہیں اس میں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے صحت کا کیا نقصان ہے. یاد رکھیے صحت کی حفاظت فرض ہے، اس لیے کہ اللہ کی دی گئی نعمت ہے، اور اگر صحت نہ ہوئی تو کوئی عبادت آپ اور میں نہیں کر سکتے. سوچیے مت کہ ہم کبھی عبادت کر پائیں گے زندگی بغیر صحت کی. عبادت کیسے کریں گے بتائیے؟ روزہ رکھنا ہے، صحت نہیں ہے. زکات وہ دیں گا جو کمائیں گا، بیمار کما نہیں سکتا ہے. نماز پڑھنا ہے، صحت نہیں، فرض مشکل سے ہوتی ہے تو نوافل اور دیگر نمازیں کیا پڑھوں؟ صحت ہر چیز کے لیے ضروری ہے، یاد رکھیے. ایک مومن کے لیے تو اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جو دنیا میں آیا ہی اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے لیے تو صحت بڑی افضل ہے. تو صحت کی حفاظت میرے اور آپ کے لیے فرض ہے، اس کو خامخواہ برباد اور ضائع ہم لوگ نہ کریں. اسی طرح صحت کی حفاظت کے لیے شریعت نے اتنے احکامات جاری کیے. مثال کے طور پر صحت کی حفاظت کرو، طہارت کیا کرو. طہارت کرنا مطلب وضو کرنا، غسل کرنا، پیشاب پاخانے کے لیے پانی کا استعمال کرنا. یہ صحت کے لیے تو ہے تاکہ انسانی زندگی محفوظ ہے، گندگی سے پاک، گندگیوں سے بیماریاں آتی ہیں. صحت کے لیے دیکھیں کتنا خیال ہے، کہا طہارت کا حکم دیا. اسی طرح جو ہے کھانے پینے میں حرام اور حلال کی تمیز بتائی کہ دیکھو یہ حلال ہی حرام ہے. حرام چیزیں تمام صحت کے لیے نقصان دہ، حلال چیزیں تمام فائدے مند ہیں. تو کہا یہ حلال ہی حرام ہے. تو دیکھیے یہاں بھی شریعت نے تاکید کی صحت کی حفاظت کے لیے. اسی طرح جو ہے ایسے کاموں سے انسانی جسم کو روکا، انسانوں کو روکا جو اس کے جسم کو ہلاک کر سکتے ہیں، جیسے زنا اور دیگر اور ایسے کام جو غلط بدفعلی انسان شرمگاہ سے کر سکتا ہے. کہا یہ تمام کام بہت خطرناک ہوتے ہیں. آج انسانیت دیکھ رہی جن لوگوں نے جو ہے یہ سمجھا کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں، یہ جو نکاح ہوتے ہیں، سب فالتو چیزیں، بس انسانی زندگی ایسی ایسا جانور ہوتا ہے، بس گزارو، جہاں چلا منہ مار دو، جہاں چلا شمگا کا کسی کے ساتھ استعمال کر لو. آج دیکھیے کتنی بدترین بیماریوں میں ملوث ہے. کسی کو ایڈز ہے تو آج کل STDs جو ہوتے ہیں سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کی بھرمار. تو کہا زنا کے قریب نہ جانا. دیکھیے صحت کی حفاظت کے لیے کہا نا، زنا کرو گے تو اتنی گندی گندی بیماریوں میں ملوث ہو جاؤں گے. تو صحت کی حفاظت کی. اسی طرح اچھا کھانا کھانے کا حکم دیا کہ اچھا کھانا کھاؤ، حلال اور طیب چیزیں کھاؤ. اسی طرح جو ہے کثرت کرنے کا حکم دیا کہ صحت کو اچھا رکھو، جس کے لیے کثرت ورزش کیا کرو. اسی طرح کھیل کود کا بھی حکم دیا، وہ کھیل کود جو انسانی جسم کو اور سماج کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں، جیسا گھڑ سواری ہو سکتا ہے، آرچری ہو سکتا ہے، شوٹنگ ہو سکتا ہے، جو انسانی نفس کو فائدہ دے، کچھ اس میں جو ہے ایسے ہنر پیدا کرے جو فائدے مند ہے. تیرنا سیکھے، یہ سب اچھی چیزیں، سائیکلنگ کرے، رننگ سیکھے، یہ سب انسانی. تو کثرت کا حکم دیا، کھیل کود کا حکم دیا، اور بہت ساری ایسی دیگر احکامات سنائے تاکہ ایک مومن صحت مند رہے. یاد رکھیے
صحت کا شریعت نے بڑا خیال رکھا اور اسی کے لیے حرام حلال اچھا اور برے کی تمیز رکھی. یہاں مت جاؤ، یہاں جاؤ، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ سب صحت کے لیے. طہارت کرو، طہارت لیا کرو. یہ تمام چیزیں میری اور آپ کی صحت کے لیے شریعت نے کی. صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کتنا دیکھیے اس امت کے صحت کا آپ نے خیال رکھا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ غائب کے علم میں سے آپ فرماتے اور کہتے ہیں، برتن کو اور پانی کی جو تھیلیاں ہوتی تھی اس زمانے میں چمڑے میں پانی بھرا جاتا تھا، تو اس کو رات میں باندھ کر رکھا کرو. اس لیے کہ سال میں کوئی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے بیماری نازل کرتا ہے اور وہ بیماری جو ہے آسمان سے اترتی ہے اور ایسی کسی کھلی چیز کو جب پاتی ہے جس کا ڈھکن رکھا نہ گیا ہو، کوئی کھانے کا برتن اس پہ ڈھکن نہ ہو، اس کا منہ بند نہ ہو، یا کوئی پانی کا ایک برتن ہو جس کا منہ بند نہ ہو، تو اس میں داخل ہو جاتی ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ یہ بھی غائب کا معاملہ ہے. آپ بھی کہہ سکتے ہیں بیماری تو جراثیم پھیلاتے ہیں اور جراثیم تو کہیں بھی جا سکتے ہیں، یہ غائب کا، اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا. اللہ بیماری کو جب نازل کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ہر روز اپنے برتنوں کو کھانے کی ڈھکا کرو اور پانی پینے کی چیزوں کو بند رکھا کرو، اس لیے کہ سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جب اللہ آسمان سے بیماری کو نازل کرتا ہے اور وہ بیماری جو انسانوں میں آتی ہے اور ہر وہ کھلی چیز، کھلا برتن اور کھلا پانی کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتی ہے. تو کہا کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھک کر رکھو. ویسے بھی کھانے پینے کی چیزوں کو آپ ڈھکیں گے تو یہ بیماری سے تو آپ بچے ہی رہیں گے، ساتھ میں گندگیوں سے، مکھی مچھر سے، غلاظت سے، دھول مٹی سے، اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے فائدے ہیں. تو آپ سال بھر ڈھکے رکھیں کہ تو ایک دن کب آئیں گا نہیں پتا ہے، تو گویا سال بھر ڈھکیں گے مطلب سال بھر اپنے کھانے اور پینے کی حفاظت کرو، کھلا مت چھوڑا کرو، گندگی مت داخل ہونے دو. دیکھیے کتنا جو ہے شریعت نے حفاظت کی، صحت کی، ایک مومن کا، ایک مسلمان. اسی طرح بیماری جو ہوتی ہے وہ صحت کی الٹ ہوتی ہے. اب بیماری کیا ہے؟ بیماری کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اس کی تعریف یوں دے سکتے ہیں کہ انسانی جسم میں کوئی اعضاء میں تکلیف ہو یا کمی ہو یا بگاڑ آ جائے. پورے انسانی جسم میں یا کسی ایک اعضاء میں کوئی تکلیف ہو یا بگاڑ آ جائے، یہ بیماری ہوتی ہے. انسانی جسم میں مطلب پورے شریر میں، پورے جسم میں، یا کسی ایک اعضاء میں، ہاتھ، پیر، سر، کان، ناک، منہ، گلا، انگلیاں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی ایک اعضاء میں کوئی تکلیف ہو یا اس میں کوئی بیماری ہو، اس چیز کو، یا اس میں کوئی بگاڑ آ جائے یا کمی آ جائے، اسے بیماری کہا جاتا ہے. سر درد ہو رہا ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ پورے جسم کی بیماریاں خون کے اندر رہتی. ہاتھ میں تکلیف ہے، ہاتھ کھینچتا ہے، پیر میں فلاں ہے، انگلیاں خراب ہو جا رہی ہے، فلاں ہوتا ہے، کان میں ٹیچ، تو یہ اعضاء کی بیماریاں. تو کوئی بھی چاہے پورے جسم میں کوئی چیز ہو تکلیف دے یا جو ہے کسی اعضاء میں، اسے بیماری کہا جاتا ہے، یاد رکھیں. اسی طرح بیماری جو ہوتی ہے یہ مومنوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، یاد رکھیں. بیماری مومنوں کے لیے آزمائش. اور اللہ رب العزت مومنوں کو کیوں آزماتا ہے؟ وہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ جانے، جانچے، پرکھے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا تو کتنے سچے ہم دعوے میں، اور جب اللہ اس دعوے کے مطابق آزمائش کرتا ہے تو کتنے کھرے اس آزمائش میں اترتے ہیں. تو اللہ رب العزت مومنوں کو آزماتا ہے بیماری کے ذریعے. تو یاد رکھیے مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم اور مسند احمد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جب اللہ اسے فراوانی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، ثواب کا باعث ہے. اور جب اللہ تنگ دستی دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، بیماریاں دیتا ہے تو تب صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر اور باعث کا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ معاملہ سوائے مومن کے کسی اور کا نہیں ہوتا. مطلب مومن کے تمام معاملے خیر اور برکت والے ہیں کہ اگر اللہ نے فراوانی دی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا اجر پاتا ہے. اللہ نے تنگ دستی دی، مشکل دی، بیماری دی تو اس پر صبر کرتا ہے اور ان دونوں کے اندر وہ جو ہے بدلہ پاتا ہے. اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں. دوسرا فرمایا علماء حق، یہ دوسرے نمبر پہ جو آزمائے جاتے ہیں. تیسرا فرمایا صالحین اس امت کے نیک لوگ یہ تیسرے نمبر پہ آزمائے جاتے ہیں. اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے گزرے ہیں پچھلی قوموں میں، انبیاء، علماء حق اور صالحین، کہ جن کو ایسی بیماری اللہ نے دی کہ جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. بیماری آزمائش ہے، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. صالحین اور ان نیکوکاروں کے اس حد تک بیمار ہوئے کہ اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا. اسی طرح کچھ ایسے تھے اللہ نے ایسی غربت دی، اتنا غریب بنایا کہ سوائے ٹاٹ کے کپڑے، کھدر جو موٹے کپڑے ہوتے پہننے کے ان کے پاس نصیب نہ تھا. اور آگے فرمایا پہننے کو کچھ نہ تھا سوائے ٹاٹ کا کپڑا، لیکن اس میں وہ اس سے زیادہ خوش تھے جتنا تم فراوانی اور خوشحالی میں خوش رہتے ہو. مطلب یہ انبیاء، یہ علماء حق اور یہ صالحین ان بیماریوں میں، ان پریشانیوں میں، ان غربت میں بھی اتنے خوش تھے، اتنے مطمئن تھے کہ جتنے ہم لوگ خوشحالی میں خوش نہیں ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ انبیاء، یہ علماء حق، یہ صالحین جانتے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور ہر آزمائش کا مومن کو کیا ملتا ہے؟ بدلہ ملتا ہے. تو جب بھی ہماری آزمائش ہو یاد رکھیے ہم صبر کریں
اور اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 میں فرماتا اور کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. یاد رکھیے مجھے اور آپ کو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں جو ہے آزماتا ہے، بلکہ جتنی طاقت ہے اتنی ہی آزمائش آتی ہے. تو اگر بیماری دی تو یہ طاقت تھی